کتاب ایھا الولد یعنی اے میرے بیٹے، یعنی نصاح امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ تعارف کتاب، معلوم ہو کہ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد جس نے امام غزالی کے پاس رہ کر کئی سال علم حاصل کیا اور تمام علوم سے پورا فائدہ اٹھایا، اس کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ میں نے کئی سال اپنے دل کو مار کر بہت علم حاصل کیا جس میں تقریباً ہر قسم کا علم شامل ہے۔ اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ ان علوم میں سے کون سا علم میرا مددگار ہوگا، میری قبر کو روشن کرے گا، تاکہ میں ایسے علم سے کنارہ کشی کر لوں۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے علم سے اللہ تعالی کی پناہ مانگی ہے اور فرمایا ہے اعوذ باللہ من علم لا ينفع، یعنی میں اللہ سے ایسے علم کی پناہ چاہتا ہوں جس سے کوئی فائدہ نہ ہو۔ یہ شاگرد کچھ روز اس انداز سے سوچتا رہا اور آخر معلوم کرنے کی نیت سے تمام حقیقت اپنے استاد امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھ بھیجی اور مزید کچھ دوسرے مسائل بھی پوچھے اور ان سے عرض کی کہ مجھے کوئی نصیحت بھی فرمائیں، اور یہ بھی عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسی دعا بتا دیں جسے میں ہمیشہ پڑھتا رہوں۔ اس نے اپنے خط میں یہ بھی بتایا کہ حالانکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں کتنی ہی کتابیں لکھی ہیں، مثلا احیاء العلوم الدین، کیمیاء سعادت، جواہر القرآن، اربعین، منہاج العابدین وغیرہ، لیکن اس ناتواں کے تو ایسی چیز کی ضرورت ہے جو ہمیشہ پڑھے اور اس پر عمل کرے۔ اس پر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نصیحت لکھ کر جواباً شاگرد کو بھیجی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ اجمعین۔ اے پیارے بیٹے اور سچے دوست، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی اطاعت و بندگی کے لیے بڑی عمر عطا فرمائے اور محبوب بزرگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمام نصیحتوں کا سرچشمہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اس لیے تمام نصیحتوں کا منشور آپ کی احادیث اور سنت پر مشتمل ہے۔ ہر وہ نصیحت جو حدیث اور سنت کے خلاف ہے، اس سے کچھ فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ بے شمار نصیحت نامے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور سنت کی روشنی میں لکھے اور بیان کیے گئے ہیں، ان سے اگر تجھے کچھ نصیحت پہنچی ہے تو پھر میری کسی نصیحت کی ضرورت نہیں، لیکن اگر تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں میں سے کوئی نصیحت نہیں پہنچی تو مجھے بتا کہ اتنے سال تک تو نے کون سا علم حاصل کیا۔ بیٹے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحتیں کی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ علامت اعراض اللہ عن العبد اشتغالہ بما لا یعنیہ وان امر اذهبت ساعة من عمره فی غیر ما یخلق له لحری ان یطول علیہ حسرہ۔ ترجمہ: بندے کا غیر مفید کاموں میں مشغول ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالی نے اس کی طرف سے اپنی نظر عنایت پھیر لی ہے، اور جس کام کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے اگر اس کے سوا کسی اور کام میں ایک لمحہ بھی صرف ہو تو یہ بڑی حسرت کی بات ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا من جاوز الاربعین سنہ ولم یغلب خیرہ علی شرہ فلیتجہز الی النار۔ ترجمہ: جس شخص کا حال 40 سال کی عمر کے بعد بھی یہ ہو کہ اس کی برائیوں پر بھلائیاں غالب نہ ہوں تو اسے دوزخ میں جانے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ بیٹے، ساری دنیا کے لوگوں کو یہ نصیحت کرنا آسان ہے، لیکن اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ جن لوگوں کے دلوں میں دنیا کی لذتیں اور نفسانی خواہشات گھیر لیتی ہیں ان کو نصیحت اور ہدایت کڑوی لگتی ہے۔ ان لوگوں کے دل دنیاوی خواہشوں اور عیش میں گرفتار رہتے ہیں۔ اس سلسلے میں وہ شخص خاص طور پر قابل ذکر ہے جو حکمت، فلسفہ اور اس طرح کے دوسرے دنیاوی
علوم حاصل کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ علم اسے اس کی دنیا کی فانی شان اور مرتبے کے علاوہ آخرت میں بھی چھٹکارے کا سبب بنے گا، اس پر عمل کرنا ضروری نہیں۔ اس طرح وہ خود کو عمل کرنے سے فارغ سمجھتا ہے۔ یہ اعتقاد فلسفہ پڑھنے والوں کا ہے جو کہ غلط ہے۔ سبحان اللہ العظیم، یہ شخص اتنا نہیں جانتا کہ وہ جو علم حاصل کرتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا، وہ علم اس کے لیے آخرت کی پکڑ کا سبب ہوگا۔ کیا اسے یہ خبر نہیں ہے کہ سرکار دو عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان اشد الناس عذابا یوم القیامہ عالم لم ينفه اللہ بعلمہ۔ ترجمہ: قیامت میں لوگوں میں سب سے زیادہ اس عالم کو عذاب ہوگا جسے اللہ تعالی نے اس کے حاصل کیے ہوئے علم سے فائدہ نہ پہنچایا ہو۔ بزرگوں کے قصوں میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی بزرگ نے انتقال کے بعد خواب میں دیکھا تو ان سے پوچھا کہ اے ابو القاسم، مرنے کے بعد کے حال کی خبر دیں۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا: طاحت العبادات وفنیت الاشارات وما نفعنا الا رقیات رکعنا فی جوف اللیل۔ ترجمہ: عبادات اور اشارات سب بیکار گئے، البتہ ان رکعتوں نے کچھ فائدہ پہنچایا جو تہجد کے وقت پڑتا تھا۔ بیٹے، نیک اعمال سے محروم، ظاہری علم سے خالی، نیک اعمال سے محروم ظاہری علم ہے، خالی ہاتھ اور باطنی کمالات سے خالی نہ رہنا اور یقین کر کے نیک اعمال کے سوا صرف علم قیامت کے دن کچھ فائدہ نہیں کرے گا۔ یہ بات اس مثال سے سمجھنی چاہیے کہ اگر کوئی جنگل و بیاباں سے گزر رہا ہو، ہاتھ میں 10 تیز تلواریں ہوں اور اسی طرح عمدہ تیر کمان اور دوسرے ہتھیار بھی ہوں اور اس کے ساتھ ہتھیار چلانے اور جنگ کرنے کا طریقہ بھی آتا ہو، ایسے میں اچانک سامنے شیر آ جائے تو بتاؤ کہ کیا سب ہتھیار استعمال کیے بغیر وہ شیر سے بچ سکتا ہے؟ تو یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ ہرگز نہیں بچ سکتا۔ اسی طرح تجھے علم ہونا چاہیے کہ اگر کوئی شخص 1,00,000 علمی مسئلے جانتا ہو لیکن کسی پر عمل نہ کرتا ہو تو یہ علم اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ دوسری مثال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہوا سے گرمی اور صفرا کی شکایت ہو، اگر کوئی شخص بیمار ہوا، اسے گرمی اور صفرا کی شکایت ہو، اسے یہ علم ہو کہ اس بیماری کی شفا سکنجبین اور کشکاب یعنی جو کی آش میں ہے، لیکن وہ ان دواؤں کو استعمال نہیں کرتا، تو کیا دوا کے اثرات اور استعمال کرنے کا یہ علم گرمی اور صفرا کی بیماری کو دفع کرے گا؟ تو بہتر سمجھ سکتا ہے کہ حکمت کا محض علم ہونے سے بیماری ختم نہیں کر سکتا۔ شعر ہے: گرمئے 2000 رتل از او پیمائی تامئے نخوری نباشدد شیدائی، یعنی اگر تو 2000 رتل شراب تولے تو بھی اس وقت تک نشہ نہیں ہوگا جب تک اسے پی نہ لے۔ بہت سا علم حاصل کرنا اور کتابوں کو الٹتے پلٹتے رہنا لیکن اس پر عمل نہ کرنا کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا جب تک نیک اعمال کے ذریعے اپنے آپ کو اللہ تعالی کی رحمت کا حقدار نہیں بتاتا، اس وقت تک اللہ تعالی کی رحمت تجھے نصیب نہیں ہوگی۔ سن، قرآن حکیم اس سلسلے میں فرماتا ہے وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَى۔ ترجمہ: انسان کو کوشش کے بغیر کچھ نہیں مل سکتا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ انسان کوشش کر کے ہی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ بیٹے، مجھے علم ہے کہ تو نے پڑھا ہوگا کہ یہ آیت منسوخ ہے، لیکن منسوخ وہ شخص ہے جس نے یہ بیان کی ہے۔ اے بیٹے، میں نے فرض کیا کہ یہ آیت منسوخ ہے، لیکن ان 2 آیتوں کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ترجمہ: پس جس نے ذرہ بھر بھی نیکی کی ہوگی قیامت میں اسے وہ دیکھے گا، اور جس نے ذرہ بھر بھی گناہ کیا ہوگا قیامت میں اسے وہ دیکھے گا۔
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا۔ ترجمہ، پس جو اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ نیک کام کرے۔ ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ ترجمہ، اور کسی دوسرے کو اپنے رب کی عبادت میں شریک نہیں کرتا۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنة الفردوس نزلا خالدين فيها۔ ترجمہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے، اچھے کام کیے، ان کے لیے جنت الفردوس مہمانداری کے طور پر ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ پھر دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ من تاب وآمن وعمل عملا صالحا۔ ترجمہ، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ اور ان احادیث مبارکہ کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بنی الاسلام علی خمس، شہادتہ ان لا الہ الا اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة وصوم شہر رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ ترجمہ، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اول، شہادت دینا کہ اللہ ایک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اور دوسرے، نماز قائم کرنا، تیسرے، مال کی زکوٰۃ دینا، چوتھے، ماہ رمضان کے روزے رکھنا، اور پانچواں، استطاعت ہو تو حج کرنا۔ الایمان اقرار باللسان والتصدیق بالجنان وعمل بالارکان۔ ترجمہ، ایمان زبان سے قبول کرنے اور دل سے ماننے اور ارکان پر عمل کرنے کو کہتے ہیں۔ یہ حقیقت بیان کر کے اگر دل میں خیال پیدا ہو کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نہیں بلکہ اپنے اعمال کے ذریعے جنت میں جائے گا، تو یہ سمجھ لے کہ تو نے میری بات نہیں سمجھی۔ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور رحمت سے جنت میں جائے گا، لیکن جب تک بندہ اپنی عبادت و بندگی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے لائق نہیں بنے گا، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی رحمت نصیب نہ ہوگی۔ یہ حقیقت میں نہیں کہہ رہا بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ ترجمہ، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر بندے پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو تو پھر وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ میں بھی یہ بات دہراتا ہوں کہ خدا کی رحمت کے بغیر بندہ جنت میں کیسے جائے گا، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ بندہ ایمان کے ذریعے جنت میں داخل ہوگا، پھر تو سامنے مشکل وادیاں ہیں، جن میں پہلا مشکل راستہ ہے ایمان کو بسلامت ساتھ لے جانا۔ اے بیٹے، تجھے یقین ہونا چاہیے کہ جب تک کام نہ کرے گا اس وقت تک مزدوری نہ ملے گی۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص اللہ کی بہت عبادت کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جس نے کہا کہ خداوند قدوس فرماتا ہے کہ تو یہ تکلیف بلا ضرورت کرتا ہے، تیری عبادت قبول نہیں اور تو دوزخ میں جائے گا۔ فرشتے کا پیغام سن کر اس نیک مرد نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور ہمارا کام اس کی بندگی کرنا ہے، اور وہ مالک اور اختیار والا ہے۔ پھر یہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے پروردگار، تو اس کائنات کے راز و بھید سے واقف ہے اور تیرے عبادت گزار بندے نے جو جواب دیا ہے وہ بھی تو جانتا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ بندہ ہماری بندگی سے منہ نہیں موڑتا تو ہم بھی اس سے منہ نہیں موڑیں گے۔ اشہد یا ملائکتی انی قد غفرت لہ۔ اے میرے فرشتوں، تم سب شاہد رہنا کہ میں نے اسے بخش دیا۔ اے بیٹا سن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، حاسبوا قبل ان تحاسبوا وزنوا قبل ان توزنوا۔ ترجمہ، قیامت کے دن تم سے حساب لیا جائے اس سے پہلے تم اپنے آپ یعنی نفس سے حساب لے لو۔ تمہارے ترازو میں عمل تولے جائیں اس سے پہلے اپنے اعمال کی تول کر لو۔
حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ من ظن انہ بدون الجہد یصل فہو متمن ومن ظن انہ ببذل الجہد یسمل فہو متعب۔ ترجمہ، جو شخص یہ سمجھے کہ میں مال اعمال کے بغیر ہی جنت میں جاؤں گا، ایسا شخص گمراہ ہے، اور جس نے سمجھا کہ صرف کوشش سے ہی جنت میں جاؤں گا تو وہ محض مشقت میں مشغول ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طلب الجنت بلا عمل ذنبی من الذنوب۔ ترجمہ، نیک اعمال کے بغیر بہشت کی خواہش کرنا گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ اور ایک اور بزرگ فرماتے ہیں الحقیقت ترک ملاحظۃ العمل لا ترک العمل۔ ترجمہ، علم کی حقیقت یہ ہے کہ اس پر عمل کرے، فریفتہ نہ ہو، ایسا نہ کرے کہ سرے سے عمل کرنا چھوڑ دے۔ سرکار دو عالم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام اقوال سے زیادہ بہتر، واضح، پاکیزہ اور عمدہ طریقے سے فرماتے ہیں کہ الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والاحمق من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني وفي روایت اللہ المغفرہ۔ ترجمہ، عقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس کو اپنے تابع کر لیا اور مرنے کے بعد آخرت کے لیے عمل کیا، اور بے عقل و احمق وہ ہے جس نے اپنے نفس کو حرص و ہوس، لذات، شہوات اور خواہشات کا تابع کیا، اور خیال یہ ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی کی بخشش کی خواہش کرتا ہے۔ اے بیٹے، تو نے راتیں جاگ کر علم کا بار بار ورد کیا اور اس کے مطالعے کی خاطر اپنے اوپر نیند حرام کی۔ مجھے علم نہیں ہے کہ اس سے کیا مقصد تھا۔ اگر تیری نیت دنیا کے فائدے حاصل کرنا اور دنیاوی شان و رتبہ حاصل کرنا تھا تو فویل لک ثم ویل لک، پس تیرے لیے افسوس ہے اور پھر تیرے لیے افسوس ہے۔ لیکن اگر تیرا مقصد دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کو قائم رکھنا اور اخلاقی تہذیب اور کسر نفسی تھا تو فتوب لک ثم توب لک، تو پھر تیرے لیے خوشی اور آفرین ہے، اور پھر تیرے لیے خوشی اور آفرین ہے۔ سحر العیون بغیر وجہک صناع وبکاؤہن بغیر فقدک باطل۔ ترجمہ، اے پروردگار، تیرے دیدار کے علاوہ آنکھوں کا جاگنا بیکار ہے، اور تیری ذات کے علاوہ کسی کے لیے آنکھوں کا رونا باطل ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ عش ما شئت فإنک میت واحب ما شئت فإنک مفارقت واعمل ما شئت فإنک تجزى به۔ ترجمہ، اے انسان، تو اپنی زندگی جیسے چاہے ویسے گزار، مگر یہ خیال رہے کہ تجھے مرنا ہے، اور جس سے چاہے محبت کر، مگر یہ خیال رکھ کہ تجھے اس سے جدا ہونا ہے، اور جیسے چاہے ویسا عمل کر، مگر یہ خیال رکھ کہ تجھے اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔ تجھے علم الکلام، علم الاخلاق، علم طب، نجوم، عروض، صرف و نحو، غزلیات کے دیوان اور فنون جنگ وغیرہ پڑھنے میں کیا فائدہ ہوا اور کیا حاصل کیا؟ تو نے عمر ضائع کرنے اور دنیا کی شہرت حاصل کرنے کے سوا کون سا فائدہ حاصل کیا؟ میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل میں پڑھا ہے کہ جس وقت میت کو کھٹولے میں رکھتے ہیں اور جب تک اسے قبر تک لاتے ہیں، اس وقت تک اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس میت سے 40 سوال کرتا ہے۔ پہلے سوال میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عبدی قد طہرت منظر الخلق سنین فہل طہرت منظری ساعہ۔ ترجمہ، اے میرے بندے، تو نے مخلوق کو دکھانے کی غرض سے کتنے سال اپنے آپ کو ظاہری علم سے سنگھارا، لیکن کیا تو نے میری خاطر ایک ساعت کے لیے بھی اپنا دل صاف کیا؟ بیٹے، ہر روز تیرے دل میں اللہ کی آواز آتی ہے عبدی ما تصنع بغیری وانت مجفوفت بخیری۔ ترجمہ، اے میرے بیٹے، تو دکھاوے اور ریاکاری کے لیے عبادت کیوں کرتا ہے جبکہ خیر اور شر دونوں میرے ہاتھ میں ہیں؟ اس لیے تجھے چاہیے کہ تو سچی نیت سے میری بندگی کرے۔
اے بیٹے، علم کے بغیر عمل کے بغیر علم پاگل پن ہے، اور علم کے بغیر عمل بیکار ہے۔ وہ علم جو آج تک تجھے گناہ سے دور نہیں رکھتا اور اللہ کی اطاعت کا شوق پیدا کرتا ہے، یاد رکھ یہ کل تجھے دوزخ کی آگ سے نہیں بچائے گا۔ اگر تو نے آج نیک عمل نہ کرے گا اور گزرے ہوئے وقت کا تدارک نہ کرے گا تو قیامت کے دن تو کہے گا فرجعنا نعمل صالحا، ترجمہ ہمیں واپس دنیا میں لوٹا دے تاکہ ہم نیک کام کریں۔ پھر تجھے کہا جائے گا کہ اے احمق، تو وہیں سے تو آ رہا ہے۔ اے بیٹے، تو ہمت پیدا کر اور جسم میں جد و جہد کے لیے حرکت پیدا کر، نیک اعمال کے لیے کوشش کر، کیونکہ پھر قبر میں جانا ہے۔ جو لوگ کہ تجھ سے پہلے اس میں موجود ہیں وہ ہر لمحہ تیرے منتظر ہیں کہ تو کب ان کے پاس پہنچتا ہے۔ خبردار، ثمر یعنی نیک اعمال کے بغیر ہرگز ان کے پاس مت جانا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں هذه الاجساد قفص الطیور او اسطبل الدواب، ترجمہ یہ جسم پرندوں کے پنجرے ہیں یا پھر جانوروں کے طویلے۔ بس سوچ کہ تو کس میں سے ہے۔ اگر گھونسلے والے پرندوں میں ہے اور ارجعی یعنی میری طرف لوٹ آ کی آواز سنے گا تو پرواز کر کے اونچی جگہ جا بیٹھے گا۔ اہتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، ترجمہ سعد بن معاذ کی موت سے عرش خداوندی لرز گیا۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر تو جانوروں میں سے ہے جن کے لیے یہ کہا گیا ہے اولئک کالانعام بل هم اضل، ترجمہ یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ۔ یقین کر کہ تو اپنا سامان مقام زاویہ سے مقام حاویہ کی طرف یعنی اس دنیا سے سیدھا دوزخ کی جانب لے کر پہنچے گا۔ ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو ٹھنڈا شربت دیا گیا، پیالہ ہاتھ میں لیتے ہی ایک سرد آہ بھری اور بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ آپ نے جواب دیا ذکرت امنیت اہل النار حین یقول لاہل الجنت ان افیدوا علینا من الماء، ترجمہ میں نے دوزخیوں کی اس تمنا کو یاد کیا کہ جب وہ اہل جنت سے کہیں گے کہ ہمیں تھوڑا سا پانی دے دو۔ اے عزیز، اگر تیرے پاس عمل کے بغیر علم کافی ہوتا اور عمل کی ضرورت ہوتی تو صبح صادق کے وقت یہ کیوں فرماتا حل من تائب حل من سائل حل من مستغفر، ترجمہ ہے کوئی گناہوں سے توبہ کرنے والا، کوئی سوال کرنے والا ہے، کوئی مجھ سے اپنی مغفرت کی دعا مانگنے والا؟ پھر تو اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان بیکار ہوتا۔ دراصل صبح صادق کے وقت اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان تو اس لیے ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، ترجمہ ایسے بندے چند ہی ہیں جو رات کے آخری حصے میں تھوڑی سی نیند کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک جماعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی تعریف کر رہی تھی۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم الرجل هو لو كان يصلي باللیل، ترجمہ وہ ایک اچھا شخص ہے کاش کہ وہ تہجد کی نماز پڑھتا ہو۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں سے ایک صحابی سے فرمایا لا تكثر النوم بالليل فإن كثرت النوم بالليل تضع صاحبه فقيرا يوم القيامة، ترجمہ اے فلاں رات کو زیادہ نیند کر کیونکہ رات کو سونے والا قیامت کے روز خالی ہاتھ ہوگا۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، ترجمہ اے رسول اور رات کے حصے میں اس یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے نماز تہجد ادا کیجیے۔ امر ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، ترجمہ اور وہ سچے بندے صبح صادق کے وقت خدا تعالی سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ شکر ہے والمستغفرین بالاسحار، ذکر ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو تین آوازیں بہت پسند ہیں، ایک مرغ سحر کی، دوسری قرآن پاک کی تلاوت کی، اور تیسری پچھلی رات میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے
اور توبہ کرنے والوں کی۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان اللہ تعالی خلق ریحا تحب وقت الاسحار تحمل الاذکار والاستغفار الی الملک الجبار۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ نے ایک ہوا پیدا کی ہے جو پچھلے پہر چلتی ہے۔ اس وقت جو لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور خداوند قدوس سے معافی مانگتے ہیں، ان کی آوازیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتی ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا کہ إذا كان أول الليل نادى منادي من تحت العرش ليقم العابدون فيقدمون ويسلون ما شاء الله ثم ينادي منادي في شطر الليل يقم القانتون فيقومون ويسلون إلى السحر فإذا كان السحر ينادي منادي اليقم المستغفرون فيقومون ويستغفرون فإذا أطلع الفجر ينادي منادي اليقم الغافلون فيقومون من مفر شهم كالموتى تشر من قبورهم۔ ترجمہ، رات شروع ہونے پر ایک فرشتہ عرش کے نیچے سے منادی دیتا ہے کہ عبادت گزاروں کو اٹھ جانا چاہیے، تو جسے اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے وہ اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ پھر آدھی رات کو دوسرا فرشتہ منادی کرتا ہے کہ خدا کے باادب فرما برداروں کو اٹھ جانا چاہیے، بس وہ اٹھ کر سحر تک نماز پڑھتے ہیں۔ جب سحر ہوتی ہے تو تیسرا فرشتہ آواز دیتا ہے کہ خدا کی مغفرت طلب کرنے والوں کو اٹھ جانا چاہیے، بس وہ اٹھ کر اپنے رب سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ پھر جب پو پھٹنے کا وقت آتا ہے تو پھر چوتھا فرشتہ صدا لگاتا ہے کہ اے غافلو اٹھو، دن نکل آیا ہے۔ پھر یہ لوگ اپنے بستروں سے اس طرح اٹھتے ہیں جیسے مردے قبروں سے اٹھیں گے۔ اے بیٹے، حضرت لقمان کی وصیت میں بتایا گیا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے فرما رہے تھے یا بنی لا تکونن دیک اکیس منک فانہ ینادی بالاسحار وانت نائم۔ ترجمہ، اے بیٹے، مرغے کو اپنے سے زیادہ عقل مند نہ ہونے دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تو رات کے پچھلے پہر اٹھ کر اذانیں دے، یعنی اپنے پروردگار کو یاد کرے، اور تو پڑا سوتا رہے۔ یہ حقیقت اس شعر سے واضح ہو جاتی ہے۔ لقد حتفت في جنح الليل حمامة على فنن وحنو وعني لنائم كذبت وبيت الله لو كنت عاشقا لما سبقتني بالبقاء الحمائم وأزعم إني هائم ذو صبابة له بي ولا أبكى وتبكي البهائم۔ شاخ پر بیٹھی پکار رہی ہے اور میں پڑا سو رہا ہوں۔ عبادت کیا چیز ہے؟ اطاعت اور عبادت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پیروی یا تابع داری کرنے کو کہتے ہیں۔ پھر خواہ وہ نیکی کرنے یا بدی سے روکنے کے احکامات ہوں یا قول و فعل کی اتباع ہو، یعنی جو کچھ کرے یا نہ کرے، بولے یا نہ بولے، یہ سب کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر کچھ بولے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بول، اگر خاموش رہے تو ان کے حکم کے مطابق خاموش رہے، اگر کوئی کام کرے یا نہ کرے تو یہ سب کچھ پیغمبر علیہ السلام کے حکم کے مطابق کر۔ اگر تو کوئی کام کرتا ہے اور وہ تجھے عبادت معلوم ہوتا ہے لیکن وہ کام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی خاطر نہیں کرتا تو یہ کام عبادت میں شمار نہ ہوگا بلکہ گناہ میں شمار ہوگا، خواہ وہ نماز روزہ ہی کیوں نہ ہو۔ تجھے معلوم نہیں کہ اگر کوئی شخص دونوں عیدوں اور ایام تشریق میں روزے رکھے گا تو گناہ گار ہوگا۔
حالانکہ روزے دار کی صورت اختیار کرتا ہے، لیکن چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نہیں کرتا اس لیے گناہ گار ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص مکروہ وقت میں یا پرائی قبضے کی ہوئی جگہ پر نماز ادا کرے گا تو وہ عاصم یا فاسق یا گناہ گار کہلائے گا، حالانکہ یہ کام ظاہری طور پر عبادت نظر آتا ہے، مگر یہ چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نہیں ہے اس لیے درست نہیں۔ کوئی شخص اپنی منکوحہ سے مباشرت کرتا ہے تو یہ گناہ نہیں، حالانکہ ظاہری طور پر یہ کام خراب نظر آتا ہے، لیکن چونکہ فرمان کے مطابق کیا جاتا ہے اس لیے حلال ہے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ عبادت فرما برداری کا دوسرا نام ہے، اور اسی طرح نماز اور روزے بھی اسی وقت عبادت میں شمار کیے جاتے ہیں جب وہ فرمان کے مطابق ہوتے ہیں۔ لہٰذا اے بیٹے، تیرے سارے قول و فعل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہونے چاہیے، یعنی جو کچھ عمل کرے یا گفتگو کرے وہ سب شریعت کے مطابق ہو، کیونکہ مخلوق کا علم اور عمل جو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شرح کے مطابق نہیں وہ قطعی گمراہی ہے اور حق سے دور رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ زمانے کے تمام علوم منسوخ فرمائے، بس تجھے چاہیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کچھ نہ کر، اور یقین کر جو علوم تو نے حاصل کیے ہیں ان سے اللہ تعالی کے راستے پر نہیں چل سکتا، البتہ یہ راستہ تجھے محنت اور مجاہدے سے طے کرنا ہوگا، اور اپنی ذلت نفس اور خواہشات کو مجاہدے کی تلوار سے کاٹنا ہوگا۔ یہی نفسانی خواہشات صوفیوں کے ڈھونگ اور یہودیوں سے اور بےہودگیوں سے ختم نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کو باریک نکتے یعنی فلسفیانہ گہرائیاں اور تاریک اوقات یعنی گناہ آلود زندگی پسند نہیں۔ زبان سے تو فصاحت و بلاغت کے کلمات ادا ہوں لیکن دل میں غفلت و نفس پرستی ہو تو یہ بڑی بدنصیبی کی نشانی ہے۔ جب تک نفس کی خواہشات کو سچائی اور مجاہدے کی تلوار سے نہیں کاٹے گا اس وقت تک تیرے دل میں معرفت کی روشنی پیدا نہیں ہوگی۔ اے بیٹے، تو نے کچھ مسئلے پوچھے ہیں جن میں سے کچھ تو تقریر و تحریر میں پوری طرح بیان نہیں ہو سکتے۔ اس منزل تک تو پہنچ گیا تو خود بخود پتہ چل جائے گا۔ عشق کا سبق پڑھایا نہیں جاتا بلکہ خود بخود پیدا ہوتا ہے۔ اگر تو اس منزل تک پہنچ گیا تو اس کا جاننا مستحیلات یعنی ایک حال سے دوسرے حال میں آنے کے برابر ہے۔ اس لیے عشق محبت اور ذوق کا دوسرا نام ہے۔ محبت اور ذوق کو نہ تقریر کے ذریعے بیان کیا جا سکتا ہے نہ تحریر کے ذریعے اس کی اصل روح کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح مٹھاس، کھٹاس اور تلخی کو کوئی شخص تقریر اور تحریر کے ذریعے بیان کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، لہٰذا معلوم ہو کہ اگر تو اس منزل پر پہنچ گیا تو خود بخود معلوم ہو جائے گا، لیکن اس منزل تک اگر نہ پہنچ سکا تو پھر اس حقیقت کو تقریر و تحریر کے ذریعے اچھی طرح بیان کیا جا سکتا ہے۔ اے بیٹے، تیرے کچھ سوال اسی قسم کے ہیں لیکن جس قدر بھی تحریر و تقریر میں آ سکتے ہیں وہ سب میں نے اپنی تصنیف احیاء العلوم الدین اور دوسری کتابوں میں وضاحت سے بیان کیے ہیں جو کہ تو ان میں پڑھ سکتا ہے، البتہ یہاں بھی انشاءاللہ تعالی کچھ مختصراً بیان کیے جائیں گے۔ دوسرا تو نے پوچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے والے کے لیے کیا چیز واجب ہے۔ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ پہلی بات یہ ہے کہ اس میں خوف خدا کا عقیدہ اس درجے پر موجود ہو کہ اس میں کسی بھی قسم کی بدعت نہ ہو۔ دوسرے، توبۃ النصوح اس طرح کی جانی چاہیے کہ دوبارہ ایسی ذلت کی طرف واپس نہ لوٹے۔ تیسرے، دشمن کو بھی اس حد تک راضی رکھے کہ کسی بھی مخلوق کا حق اس پر واجب نہ رہے۔
چوتھے، شریعت کے علم میں سے اتنا علم حاصل کرنا چاہیے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت اور فرما برداری کر سکے۔ شریعت کے علم کا اس سے زیادہ جاننا واجب نہیں۔ دوسرے علوم میں سے بھی اتنا جاننا چاہیے جس سے اس کا چھٹکارا ہونا چاہیے۔ یہ حقیقت تیرے علم میں ہونی چاہیے کہ بزرگوں کی حکایات میں آتا ہے کہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے طریقت کے 400 استادوں کی خدمت کی اور ان استادوں کی بیان کردہ 4000 احادیث میں سے صرف ایک حدیث اختیار کی اور باقی حدیثوں کو چھوڑ دیا، اس لیے کہ ایک حدیث پر غور کیا تو اپنا چھٹکارا اس حدیث میں پایا۔ مجھے اس حدیث میں علم اولین و آخرین بیان کیا اور نظر آیا۔ وہ حدیث یہ ہے: اعمل للدنیا بقدر مقامك فيها واعمل لآخرتك بقدر بقائك فيها واعمل لله بقدر حاجتك إليه واعمل للنار بقدر صبرك عليها۔ ترجمہ: دنیا کے لیے اتنا کام کر جتنا اس میں رہے، اور آخرت کے لیے اتنا کام کر جتنا وہاں رہنا مقدر ہو، اور اللہ تعالیٰ کے لیے اتنا کام کر جتنا تو اس کا محتاج ہے، اور دوزخ کے لیے اتنا کام کر جتنا تو اس کی تکالیف پر صبر کر سکے۔ اے بیٹے، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تجھے زیادہ علم کی ضرورت نہیں، کیونکہ زیادہ علم پڑھنا اور حاصل کرنا فرض کفایہ ہے۔ اس دوسری حکایت پر غور کر تاکہ تجھے یقین حاصل ہو جائے۔ حکایت: کہتے ہیں کہ شفیق بلخی قدس اللہ روحہ کے شاگردوں اور مریدوں میں سے حاتم عصم رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک شاگرد اور مرید تھے۔ ایک دن شفیق رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ اے حاتم، تم کتنے عرصے میری صحبت میں رہے اور میری باتیں سنتے رہے؟ حاتم عصم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ 33 سال۔ شفیق رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس عرصے میں تو نے مجھ سے کیا فائدہ حاصل کیا؟ حاتم بن عصم رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ 8 فائدے حاصل کیے ہیں۔ شفیق رحمۃ اللہ علیہ نے کہا: ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اے حاتم، میں نے اپنی زندگی تعلیم و تربیت میں گزار دی اور تجھے میرے علم سے 8 فائدوں کے علاوہ کچھ فائدہ حاصل نہ ہوا؟ حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا: اے استاد، اگر سچ پوچھیں تو یہ حقیقت ہے جو میں نے بیان کی، مجھے ان سے زیادہ کوئی ضرورت نہیں، اور علم سے اتنا ہی فائدہ کافی ہے، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ دنیا و آخرت میں میرا چھٹکارا ان 8 فائدوں میں سے ہوگا۔ شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ اے حاتم، اچھا تو بتاؤ کہ وہ 8 فائدے کون سے ہیں؟ حاتم بن عصم رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کردہ فوائد: اے استاد، پہلا فائدہ یہ ہے کہ میں نے اس دنیا کے لوگوں کو دیکھا کہ ہر ایک کا ایک محبوب ہے، لیکن لوگوں کے یہ محبوب ایسے ہیں کہ ان میں سے کوئی تو موت لانے والی بیماری تک ساتھ دیتے ہیں اور کچھ مرتے دم تک، اور کچھ ایسے ہیں جو قبر تک ان کے ساتھ چلتے ہیں، اور دفن کرنے کے بعد تمام محبوب وہاں سے واپس آ جاتے ہیں۔ ان میں سے کوئی محبوب قبر میں ساتھ نہیں جاتا کہ وہاں اس شخص کی دل بستگی کی غرض سے اس کے ساتھ رہے۔ میں نے غور کیا اور اپنے آپ سے کہا کہ محبوب تو وہی اچھا ہے جو قبر میں بھی ساتھ جائے اور محب کے ساتھ رہے، اس کے لیے باعث دل بستگی بنے، اس کی قبر کو روشن کرے اور قیامت اور اس کی منزلوں میں اس کا ساتھی ہو۔ میں نے دیکھا کہ ان خوبیوں والا محبوب صرف میرے اچھے اعمال ہیں۔ اس کے بعد سے میں نے اپنے نیک اعمال کو اپنا محبوب بنا لیا تاکہ یہ میرے ساتھ قبر تک جائے، میرے لیے سامان دل بستگی ثابت ہو، میری قبر کی روشن قندیل بنے، قیامت کی منزلوں میں میرے ساتھ ہو اور کبھی بھی مجھ سے الگ نہ ہو۔ شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ شاباش اے حاتم، تم نے بہت عمدہ بات بتائی ہے، اب دوسرا فائدہ بیان کر۔ اے استاد، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس دنیا کے لوگوں پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ ہر کوئی لذات و خواہشات نفس کے پیچھے چل رہا ہے اور اپنی نفسانی خواہشات کے تابع ہے۔
یہ دیکھ کر میں نے اس آیت کریمہ پر غور کیا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ ترجمہ، جو شخص اپنے پروردگار کا خوف کرے گا، وہ اپنے نفس کو حرص و ہوا سے روکے گا تو اس کے ٹھہرنے کا مقام جنت ہے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ قرآن کریم حق اور اللہ تعالیٰ کا کلام سچا ہے، پھر اپنے نفس کے خلاف محاذ قائم کیا اور اس کی مخالفت پر کمر بستہ ہوا، اسے ایسے سانچے میں ڈھالا اور اس وقت تک اس کی کوئی خواہش پوری نہ کی جب تک کہ اسے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں سکون نہ آنے لگا۔ شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نیکی کی برکتیں عطا فرمائے۔ اچھا، اب تیسرا فائدہ بیان کرو۔ اے استاد، تیسرا فائدہ یہ ہے کہ میں نے لوگوں پر نگاہ ڈالی تو ہر شخص نہایت تکلیف اور محنت سے اس فانی دنیا کے مال کو جمع کرنے میں لگا ہوا ہے اور بڑا خوش ہے کہ اس کے پاس بہت سے مال و متاع ہے، لیکن جب میں نے قرآن کریمہ کی اس آیت پر غور کیا، قرآن کریم کی اس آیت پر غور کیا، ما عندکم ینفد ما عند اللہ باق، ترجمہ، تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ سب فنا ہو جائے گا اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے۔ تو میں نے جو دنیا میں جمع کیا تھا وہ سب خدا کی راہ میں درویشوں اور فقیروں میں تقسیم کر دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس بطور امانت جمع رہے اور میرے لیے آخرت کا ثمرہ اور چھٹکارے کا سبب بنے۔ شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اے حاتم، اللہ تعالیٰ تجھے اجر عطا فرمائے، تو نے بہت اچھی بات کی اور بہت اچھا کام کیا۔ اچھا، اب چوتھا فائدہ بیان کر۔ اے استاد، چوتھا فائدہ یہ ہے کہ میں نے دنیا کے لوگوں کو دیکھا کہ ان میں سے کچھ کا خیال ہے کہ شان و شوکت اور عزت و شرف زیادہ اور بڑے قوم قبیلے سے ہے، اس لیے وہ اپنے قبیلے پر فخر کر رہے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں کہ جو سوچتے ہیں کہ شان و شوکت کا دولت کی فراوانی مال اور اہل و عیال سے حاصل ہوتی ہے، اس لیے ایسے لوگ اپنی دولت اور اولاد پر فخر کر رہے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو اپنی عزت اور شان غصہ دکھانے، مارنے کوٹنے اور قتل و غارت گری میں سمجھتے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو اپنی فضول خرچی کو شان و شوکت سمجھتے ہیں، اس لیے وہ فضول خرچی کو عزت سمجھ کر اس پر فخر کرتے ہیں۔ لیکن میں نے اس آیت پر غور کیا جس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ترجمہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ اور مرتبے والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ لہٰذا یہ حق اور سچ ہے اور مخلوق کے خیالات باطل اور گمانے غلط ہیں، اس لیے میں نے تقوی کو اختیار کیا تاکہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مرتبے والا شمار کیا جاؤں۔ شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اے حاتم، کاش اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہو، تو نے بڑی اچھی بات کی۔ اب پانچواں فائدہ بیان کر۔ اے استاد، پانچواں فائدہ یہ ہے کہ میں نے لوگوں کو دیکھا وہ ایک دوسرے کی شکایت کر رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ سب جلن، حسد اور کینے کی وجہ سے کر رہے ہیں، جس کا واحد سبب عظمت و شان، مال و دولت اور علم ہے۔ میں نے قرآن پاک کی درج ذیل آیت پر غور کیا جس میں فرمایا گیا کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ترجمہ، ہم نے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی میں رزق تقسیم کر دیا ہے۔ پھر سوچا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ازل سے ہی مال و مرتبہ کو مقرر فرمایا ہے اور اس میں کسی کو کچھ اختیار نہیں، اس لیے کسی سے بھی مقابلہ اور حسد نہ کیا اور اللہ تعالی کی تقسیم اور تقدیر پر راضی رہا اور ساری دنیا کے ساتھ بن گیا۔ شفیق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے حاتم، تم سچ کہتے ہو اور ٹھیک کرتے ہو، اب چھٹا فائدہ بیان کرو۔ اے استاد، چھٹا فائدہ یہ ہے کہ جب میں نے لوگوں پر نگاہ ڈالی تو میں نے دیکھا کہ ہر شخص کسی نہ کسی وجہ سے دوسرے سے دشمنی کر رہا ہے۔ پھر میں نے اس آیت پر غور کیا، ان الشیطان لکم عدوا فاتخذوہ عدوا، ترجمہ، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، بس تم اس کو دشمن سمجھو۔
اس کے بعد یقین کر لیا کہ اللہ کا قول سچا ہے، شیطان اور اس کی پیروی کرنے والوں کے علاوہ کسی سے دشمنی نہ رکھنا چاہیے، اور اس کے بعد سے شیطان کو اپنا دشمن سمجھا اور اس کے کسی بھی حکم کو نہ مانا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت و فرما برداری اختیار کی، اور اس کے بعد سے اسی کی عبادت اور بندگی اختیار کر لی۔ سیدھا راستہ صراط مستقیم ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، الم اعہد الیک یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ صراط مستقیم ترجمہ، کیا میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں لیا تھا اے اولاد آدم، تو ہرگز شیطان کی اطاعت نہ کرنا، تحقیق وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری عبادت کرو کیونکہ یہ سیدھا راستہ ہے۔ شفیق نے فرمایا، اے حاتم، بہت اچھا کام کیا اور بہت اچھی بات بتائی، اچھا اب 7واں فائدہ بیان کر۔ اے استاد، 7واں فائدہ یہ ہے کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ ہر شخص اپنے سلسلے میں حلال و حرام کی بھی تمیز نہیں کر رہا، بلکہ مشکوک اور حرام کمائی کے حصول کے لیے ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ پھر میں نے اس آیت پر غور کیا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ترجمہ، زمین پر ایسا کوئی جاندار نہیں جس کا رزق اللہ تعالی پر نہیں ہے۔ پھر یقین کیا کہ قرآن حکیم حق اور سچ ہے، اور میں بھی ان جانداروں میں سے ہوں جو کہ زمین پر موجود ہے۔ بس پھر میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا اور یقین کر لیا کہ وہ مجھے روزی پہنچائے گا، کیونکہ اس نے رزق کا وعدہ فرمایا ہے۔ شفیق رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بہت اچھا کیا اور بہت اچھی بات بتائی، اچھا اب 8واں فائدہ بیان کر۔ حاتم نے کہا، 8واں فائدہ یہ ہے کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ معلوم ہوا ہر آدمی کا بھروسہ کسی دوسرے پر یا کسی چیز پر ہے، کسی کو اپنے مال پر بھروسہ ہے، کسی کو لوگوں پر بھروسہ ہے، لہٰذا میں نے اس آیت شریفہ پر غور کیا جس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ترجمہ، جس نے اللہ پر توکل کیا اس کے لیے اللہ کافی ہے۔ اس کے بعد سے میں نے خدا تعالی عز و جل پر توکل کیا، وَهُوَ حَسْبِي وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ترجمہ، اور وہی میرے لیے کافی اور بہترین کارساز ہے۔ جب شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فائدے سنے تو کہا کہ اے حاتم، اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق عطا فرمائے، تم نے بہت عمدہ باتیں بتائیں۔ میں نے توریت، انجیل، زبور اور فرقان حمیدہ میں دیکھا کہ یہ چاروں کتابیں ان 8 فائدوں کا ذکر کرتی ہیں، یعنی چاروں کتابوں نے اپنی تعلیم میں یہ 8 فائدے بتائے ہیں، اور جس نے بھی ان پر عمل کیا گویا چاروں کتابوں پر عمل کیا۔ اے بیٹے، تجھے ان حکایتوں سے معلوم ہوا کہ تجھے زیادہ ان کی ضرورت نہیں ہے۔ اب واپس اپنے قصے کی طرف آتے ہیں، اور طالب اور سالک کے لیے اللہ کی راہ میں جو باطنی شرائط ہیں وہ تجھے بتاتا ہوں۔ 5ویں شرط جو کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں چلنے والے سالک کے لیے واجب، یہ ہے کہ اس کا ایک شیخ کامل ہونا چاہیے جو اس کی رہنمائی کرے اور اس میں سے برے اخلاق نکال کر اچھے اخلاق پیدا کرے۔ تربیت کی مثال بالکل اسی طرح ہے جس طرح ایک کسان فصل کی دیکھ بھال کرتے وقت جو بھی گھاس پھوس فاضل اگ جاتا ہے اسے فصل سے باہر نکال دیتا ہے، اسی طرح کھیت میں جو بھی خار و خس پیدا ہوتے ہیں انہیں وہ جڑ سے باہر نکال کر باہر پھینکتا ہے، پھر وہاں پانی اور کھاد دیتا ہے تاکہ فصل بڑھے اور عمدہ بھی ہو۔ اسی طرح ہر حالت میں اللہ کی راہ پر چلنے والے مسافر کے لیے مرشد کامل کے سوا دوسرا کوئی بھی علاج یا حل نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بندوں کی طرف بھیجا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی راہ کی روشن دلیل ثابت ہوں اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر لائیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے رحلت فرمائی تو اپنے نائبوں اور خلفاء کو اپنی جگہ مقرر فرمایا تاکہ وہ قیامت تک اللہ تبارک و تعالی کی راہ کی دلیل ہو۔ لہٰذا سالک کے لیے ایسا شیخ کامل ہونا چاہیے جو کہ اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب کی حیثیت سے روشن دلیل ہو۔ شیخ کے اوصاف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب جس کو اپنا شیخ بنایا جائے، اس کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ عالم ہو، لیکن ہر عالم بھی شیخ کامل نہیں ہو سکتا۔ اس کام کے لائق وہی شخص ہو سکتا ہے جس میں چند مخصوص صفات ہوں۔ یہاں ہم اجمالی طور پر چند اوصاف بیان کرتے ہیں تاکہ ہر سرپھرا یا گمراہ شخص شیخ بننے کا دعویٰ نہ کر سکے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ شیخ وہی ہو سکتا ہے جو دنیا کی محبت و عزت و مرتبے کی چاہت سے منہ موڑ کر ایسے کامل شخص سے بیعت کر چکا ہو جس کا سلسلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہو۔ اس شخص نے ہر قسم کی ریاضت کی ہو اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کی تعمیل کی ہو۔ وہ شخص تھوڑا کھانا کھاتا ہو، تھوڑی نیند کرتا ہو، زیادہ نمازیں پڑھتا ہو، زیادہ روزے رکھتا ہو اور خوب صدقہ و خیرات کرتا ہو۔ اس کی طبیعت میں تمام اچھے اخلاق ہونے چاہیے اور صبر، شکر، توکل، یقین، سخاوت، قناعت، امانت، حلم یعنی سنجیدگی، انکساری، فرما برداری، سچائی، حیا، وقار، سکون اور اسی قسم کے اور فضائل اس کی سیرت و کردار کا حصہ ہوں۔ اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار سے ایسا نور اور روشنی حاصل کی ہو جس سے تمام بری خصلتیں مثلا کنجوسی، حسد، کینہ، جلن، لالچ، دنیا سے امید، غصہ اور سرکشی وغیرہ اس میں ختم ہو چکی ہوں اور علم کے سلسلے میں کسی کا محتاج نہ ہو سوائے اس علم کے جو کہ ہمیں مخصوص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ یہ مذکورہ اوصاف شیخ کامل پیران طریقت کی کچھ نشانیاں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہونے کے لائق ہیں۔ ایسے شیخوں کی پیروی کرنا صحیح طریقہ ہے۔ شیخ کی اطاعت۔ ایسے شخص بڑی مشکل سے ملتے ہیں۔ اگر یہ دولت کسی کو حاصل ہوئی اور یہ توفیق نصیب ہوئی کہ ایسا کامل شیخ ملا اور وہ شیخ اسے اپنے مریدوں میں شامل کر لے تو اس مرید کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے مرشد کا ظاہری و باطنی ادب کرے۔ ظاہری ادب یہ ہے کہ اس سے بحث و مباحثہ نہ کرے، اور اگر کوئی مسئلہ چھڑ جائے اور اگر کبھی سمجھے کہ شیخ سے بھول ہو گئی تو اس پر بھی اعتراض نہ کرے۔ اسے چاہیے کہ ہر ایک کے ساتھ مصلی پر جا کر نہ کھڑا ہو بلکہ جب نماز کا وقت ہو تو پھر جا کر مصلی پر نماز ادا کرے۔ جب نماز پڑھ کر فارغ ہو تو مصلی لپیٹ دے۔ شیخ کے سامنے ہر نماز کے بعد زیادہ نفل نہ پڑھے اور شیخ کامل جو بھی حکم دے اسے اپنی استطاعت کے مطابق بجا لائے۔ باطنی ادب یہ ہے کہ مرشد سے جو کچھ بظاہر سنے اس کے بارے میں یا شیخ کے قول و فعل کی بابت دل میں ذرا بھی شبہ نہ کرے ورنہ منافق کہلائے گا۔ اگر ایسا نہیں کر سکتا تو اسے چاہیے کہ شیخ کی صحبت سے کنارہ کش ہو جائے جب تک کہ اس کا باطن بھی ظاہر کی طرح نہ ہو جائے۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ مرید نفس کی چال بازیوں سے بچے۔ یہ صرف اسی طرح ممکن ہے جب وہ بدکردار اور جاہل لوگوں کی مجلس چھوڑ دے۔ اسی طرح اس کے دل سے شیطان کا غلبہ ختم ہو جائے گا اور شیطانی اثرات جڑ سے ختم ہوں گے، پھر خواہ وہ شیطانی گروہ انسانوں میں سے ہو یا جنوں میں سے۔ ساتویں شرط یہ ہے کہ ہر حال میں مسکینی اور درویشی کو خوشحالی پر ترجیح دے اور نیاز مندی اختیار کرے۔ یہ 7 باتیں اللہ تعالی کی راہ پر چلنے والے سالک اور طالب کے لیے ضروری ہیں۔
تصوف کی حقیقت۔ دوسرے تو نے یہ پوچھا کہ تصوف کیا ہے۔ تصوف دو خصلتوں کا نام ہے۔ پہلی یہ کہ بندہ اللہ کا وفادار ہو، یعنی شریعت پر عمل کرتا ہو، اور دوسری یہ کہ اللہ کی مخلوق سے ہمدردی و بھلائی کرنے والا ہو، جس میں شریعت پر ثابت قدمی اور انسانیت کی فلاح کی خوبیاں ہیں۔ وہ صوفی ہے۔ اللہ سے وفاداری یہ ہے کہ اپنی خوشی کو اللہ کی خاطر قربان کر دے۔ لوگوں سے بھلائی یہ ہے کہ لوگوں کو صرف اپنی غرض کی خاطر تعلقات نہ رکھے اور خود غرضی سے کنارہ کرے، بلکہ اپنے آپ کو لوگوں کی بھلائی کے لیے وقف کرے، بشرط یہ کہ یہ بھلائی شریعت کے مطابق ہو۔ بندگی کی حقیقت۔ دوسرے تو نے پوچھا کہ بندگی کیا ہے۔ عبودیت یا بندگی میں تین باتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ شریعت کے حکم کی حفاظت کرنا، اور دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ قضاء و قدر اور قسمت پر راضی رہنا، تیسری یہ کہ خواہشات اور اختیار کو چھوڑ دینا اور اللہ تعالیٰ کے اختیار اور خواہش پر خوش رہنا۔ توکل کی حقیقت۔ تو نے یہ بھی پوچھا ہے کہ توکل کیا ہے۔ تجھے معلوم ہو کہ توکل اسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدے فرمائے ہیں ان پر پختہ یقین ہونا چاہیے، یعنی اعتقاد ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تیری قسمت میں لکھا ہے وہ تجھے ضرور ملے گا، پھر چاہے پوری دنیا اس کو روکنے کی کوشش کرے تب بھی اس کو روکا نہیں جا سکتا، لیکن جو کچھ تیری تقدیر میں نہیں لکھا اس کے لیے تو اور سارا جہاں کتنی بھی کوشش کرے وہ تجھے ہرگز نہیں ملے گا۔ اخلاص کی حقیقت۔ تو نے یہ بھی پوچھا ہے کہ اخلاص کیا ہے۔ تجھے معلوم ہو کہ اخلاص یا خلوص یہ ہے کہ تیرے سارے کام صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونے چاہیے، جو کچھ بھی کرے وہ دکھاوے کے لیے نہ ہونا چاہیے۔ اچھے کام کرتے وقت تیرا دل لوگوں کی طرف مائل نہ ہو، تیرے دل کو نہ لوگوں کی تعریف پر خوش ہونا چاہیے، نہ کسی سے شکایت پر رنجیدہ ہونا چاہیے۔ تجھے معلوم ہو کہ ریاکاری لوگوں کی تعریف اور تعظیم سے پیدا ہوتی ہے، اور ریاکاری کا علاج یہ ہے کہ تو سارے جہاں کو اللہ تعالی کی قدرت کے تابع سمجھ اور ساری مخلوق کو کنکروں اور پتھروں کی مانند سمجھ۔ تجھے یہ سمجھنا چاہیے کہ پتھروں کی یہ طاقت نہیں کہ وہ تجھے رنج و راحت پہنچا سکیں، اور ساری مخلوق کو اگر ایسا سمجھے گا تو پھر تجھے ریاکاری سے نجات مل جائے گی۔ جب تک یہ عقیدہ رکھے گا کہ مخلوق کو دکھ سکھ پہنچانے کی طاقت ہے تو پھر تیرے دل سے ریاکاری ہرگز نہیں نکل سکتی۔ اے بیٹے، تیرے باقی سوال ایسے ہیں کہ جن میں کچھ ہماری تصنیف کردہ کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں جو ان میں سے دیکھ لے، اور کچھ سوال ایسے ہیں جن کا جواب لکھنا ممنوع ہے، تو جو کچھ لکھا گیا ہے اس پر عمل کر تاکہ وہ امور تجھ پر واضح ہو جائیں جو تو بھی نہیں جانتا۔ اے بیٹے، اس کے بعد جو تجھے مشکل لگے اور سمجھ نہ آئے تو زبانی طور پر دل کی زبان کے علاوہ مجھ سے نہ پوچھ۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔ ترجمہ: اگر وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے از خود باہر آنے تک صبر کرتے تو ان کے لیے بہتر تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام کی نصیحت قبول کر فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکر۔ ترجمہ: پھر تم مجھ سے کوئی بات مت پوچھنا یہاں تک کہ میں خود ہی تم سے اس کا ذکر کروں۔ جلدی مت کر، جب وقت آئے گا تو خود ہی تجھے بتا دیا جائے گا اور دکھا دیا جائے گا۔ سأریکم آیاتی فلا تستعجلون۔ ترجمہ: ہم تجھے جلدی اپنی نشانیاں دکھائیں گے، لہٰذا اس سلسلے میں تم جلدی کی خواہش مت کرو۔ تو وقت سے پہلے مت پوچھ، جب اس کیفیت کو تو پہنچے گا تو خود نظر آ جائے گا۔ تو یہ یقین کر کے جب تو اس منزل کی طرف جب تک تو اس منزل کی طرف نہ جائے گا اس وقت تک نہ تو وہاں پہنچے گا نہ دیکھ سکے گا۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا۔ ترجمہ: کیا وہ زمین یعنی ملک میں گھومے پھرے نہیں ہیں تاکہ وہ سب کچھ دیکھ لیتے؟
اے بیٹے، خدا کی قسم اگر تو اپنے دل کو روشن کر لے تو یقیناً عجیب و غریب کیفیات نظر آئیں۔ تجھے چاہیے کہ ہر منزل پر جان کی بازی لگا دے، اس کے علاوہ مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں میں سے ایک شاگرد سے کتنی اچھی بات کہی ہے، ان قدرت علی بذل الروح فتعال والا تشتغل بنزہات صوفیت وقال۔ ترجمہ، اگر اس راہ میں جان کی بازی لگانے کی ہمت ہے تو آ جا، قدم رکھ، ورنہ محض صوفیوں کی خوشکن باتوں میں مت آ۔ اے بیٹے، میں اب 8 نصیحتوں پر اپنا قصہ ختم کرتا ہوں۔ 8 نصیحتیں، تجھے ان میں سے 4 باتیں کرنی ہیں اور 4 باتیں نہیں کرنی ہیں تاکہ تیرا علم آخرت کے دن تیرا دشمن نہ بنے۔ پہلے تو وہ 4 کام بیان کیے جاتے ہیں جو تجھے کرنے نہیں ہیں۔ مناظرہ کا اصول، اول یہ کہ جہاں تک ہو سکے ہر ایک سے مناظرہ نہ کر اور کسی بھی مسئلے پر بحث نہ کر، کیونکہ اس میں بہت سی آفتیں ہیں اور فائدے سے زیادہ نقصان ہے۔ یہ کام تمام بری باتوں مثلا ریاکاری، حسد، غرور، کینہ، دشمنی، فخر اور ناز وغیرہ کا سرچشمہ ہے۔ اگر تیرے اور دوسرے شخص کے درمیان کوئی مسئلہ چھڑ جائے اور تیری خواہش ہو کہ حق ظاہر ہو تو اس مسئلے پر بحث کرنے کے لیے تیری نیت کو ٹھیک کہا جائے گا۔ اس سلسلے میں نیک نیتی کی 2 علامات ہیں۔ اول یہ کہ اگر تیری زبان سے یا تیرے مخالف کی طرف سے حق ظاہر ہو تو تو اس میں کوئی فرق نہ کرے، یعنی دونوں صورتوں میں راضی رہے کہ بہرحال حق ظاہر ہوا۔ دوسری علامت یہ ہے کہ تو تنہائی میں اس مسئلے پر بحث کرنے کو بہتر سمجھے، لیکن اگر تو کسی مسئلے پر بحث کرے اور تجھے یہ یقین ہو کہ تو حق پر اور مخالف صرف بحث کر رہا ہے تو خبردار ہو جا اور اس سے بحث نہ کر اور بات کو وہیں ختم کر دے، ورنہ خواہ مخواہ رنجش پیدا ہوگی اور کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ یہاں میں ایک فائدہ بیان کرتا ہوں۔ تجھے معلوم ہو کہ مسائل کے بارے میں سوال کرنا ایسا ہے کہ گویا دل کے طبیب کے سامنے دل کی بیماری اور اس کے اسباب بیان کرنا، نیز اس طبیب کی طرف سے دل کی بیماری کی شفا کے لیے کوشش کرنا ایسا ہے جیسا اس مسئلے کا جواب دینا۔ تجھے یقین ہونا چاہیے کہ جاہل لوگ ایسے مریضوں کی مانند ہیں جن کے دلوں میں مرض ہے، اور عالم طبیبوں اور حکیموں کی مانند ہیں، ناقص علم طبابت کے لائق نہیں، اور کامل عالم بیماری کا علاج کر سکتا ہے، نیز بیماری کے اسباب بھی معلوم کر سکتا ہے۔ لیکن بیماری اگر غالب آ جائے اور اس کے اسباب بھی معلوم نہ ہو سکیں تو پھر کسی استاد طبیب سے مشورہ کیا جائے جو یہ بتا سکے کہ اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے اور یہ بیماری دوا دارو سے ٹھیک نہ ہوگی۔ اس قسم کی لا علاج بیماری کے علاج میں مشغول رہنا وقت ضائع کرنے کے مترادف ہوگا۔ اب تو سمجھ کہ مریض کی اقسام۔ جاہل مریض 4 قسم کے ہوتے ہیں اور ان 4 میں سے ایک کا علاج ممکن ہے، باقی 3 لا علاج ہیں۔ پہلا بیمار وہ ہے جو حسد کی وجہ سے سوال پوچھے یا اعتراض کرے۔ حسد ایک ایسی مہلک بیماری ہے جس کا علاج نہیں ہے۔ یوں سمجھ لو کہ تو جو بھی جواب دے گا وہ خواہ کتنا ہی عمدہ کیوں نہ ہو، لیکن وہ تجھے اپنا دشمن شمار کرے گا اور اس کی جلن اور حسد کی آگ اور بھی بھڑکے گی، لہٰذا اچھا یہ ہے کہ اس کو جواب نہ دے۔ کسی شاعر نے اس سلسلے میں اچھا کہا ہے، كل العداوة قد ترجي إلالتها إذا أزلتها العداوة من آداك من حسد۔ ترجمہ، ہر قسم کی دشمنی کا ازالہ ہو سکتا ہے مگر جو دشمنی حسد کی وجہ سے ہو اس کا ازالہ ممکن نہیں ہے، لہٰذا اس کا مداوع یہ ہے کہ اس حاسد کو چھوڑ دے تاکہ وہ اس مرض میں مبتلا رہے۔ فَعَارِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِي نَاوَلَهُمْ يَرَدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ ترجمہ، تو ایسے شخص سے کنارہ کش اختیار کر جو حسد کی وجہ سے ہمارے ذکر سے منہ موڑتا ہے اور دنیا کی زندگی کی آسائشوں کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہتا۔
مریض کی دوسری قسم وہ ہے جس کی بیماری کا سبب اس کی حماقت یا بے وقوفی ہے، یہ بیماری لا علاج ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بحکم خدا مردوں کو زندہ کرنے میں عاجز نہیں ہوا، لیکن احمق اور جاہلوں کے علاج کرنے سے عاجز آ گیا۔ جاہل احمق وہ ہے جو علم حاصل کرنے میں بہت کم وقت گزارتا ہے اور علوم عقلیہ یا نقلیہ ابھی شروع ہی نہیں کیے ہیں، لیکن ان بڑے عالموں پر اعتراض کرتا ہے جن کی ساری زندگی علوم عقلیہ اور نقلیہ کی تحصیل میں گزری ہے۔ اس سے یہ علم نہیں ہے کہ اس کا اعتراض جو کہ خود اسے اور اپنے جیسے دوسرے لوگوں نیز علماء کو گراں گزرتا ہے۔ اسی طرح بلا شک یہ اعتراض اس بڑے عالم کو بھی گراں گزرتا ہوگا۔ اسے یہ بھی معلوم نہیں کہ اس کا یہ اعتراض جو اس عالم پر کر رہا ہے بیکار اور فضول ہے، اور اس بڑے عالم کی فکری گہرائی کو خود اس نے دوسرے عالم نے اور ان جیسے دوسرے لوگوں نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ بھلا جب وہ اتنا بھی نہیں سوچ سکتا تو یہ اس کی حماقت اور نادانی ہے۔ ایسے شخص سے بھی الگ رہنا چاہیے اور اسے جواب نہیں دینا چاہیے۔ نصیحت بقدر ظرف۔ تیسری قسم کا بیمار وہ ہے جو اپنی بے قراری اور بے صبرے پن کی وجہ سے بزرگوں کی باتیں نہ سمجھے اور اپنی کم عقلی پر بھروسہ کیے رہے اور جو اپنے فائدے کی وجہ سے سمجھے۔ ایسا شخص بھولا اور بے عقل ہوتا ہے اور اس کا ذہن حقائق کو سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے۔ ایسے شخص کو بھی جواب دینا ضروری نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء امرنا ان نتکلم الناس على قدر عقولهم۔ ترجمہ: ہم گروہ انبیاء سے فرمایا گیا ہے کہ لوگوں کو ہم ایسی باتیں بتائیں جو ان کی عقل کے مطابق ہوں۔ نصیحت کے قابل شخص۔ چوتھی قسم کا بیمار وہ ہے جو صراط مستقیم کا طالب ہو، فرما بردار ہو، ذکی اور ذہین ہو، اور اس میں غصہ، نفس پرستی، حسد اور دولت و جاہ کی خواہش نہ ہو۔ لہٰذا ایسا شخص جو کہ راہ حق اور صحیح طریقے کا متلاشی ہو اور جو سوال پوچھے یا اعتراض کرے وہ حسد کی وجہ سے یا عیب جوئی کی خاطر یا امتحان لینے کی غرض سے نہ کرے، ایسا ہی شخص وہ مریض ہے جس کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اگر اس شخص کے سوال کا جواب دینا نہ صرف جائز بلکہ واجب ہے۔ وعظ کی حقیقت۔ نصیحت یہ ہے کہ تو وعظ اور تقریر کرنے سے بچے، کیونکہ اس میں بڑی آفتیں اور نقصان ہے۔ اگر سمجھتا ہو کہ تو جو کچھ وعظ کرتا ہے اس پر پہلے خود بھی عمل کر چکا تو یہ بات بھی خیال میں رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حق تعالی نے فرمایا تھا یا ابن مریم اعز نفسک فإن اعطست فعز الناس فاستجی منی۔ ترجمہ: اے فرزند مریم، تم اپنے نفس کو نصیحت کرو، پھر اگر اس نے تمہاری نصیحت قبول کر لی تو پھر لوگوں کو نصیحت کرو، ورنہ مجھ سے شرماؤ۔ اگر ایسے حالات پیدا ہوں کہ تجھے وعظ کرنا ہی پڑے تو پھر دو باتوں سے بچنا۔ اول یہ کہ اپنے وعظ میں رنگین بیانی، اشارہ و کنایا، مکفہ و مسجع عبارات، دل خوشکن اشعار و وابیات اور خلاف شرع گفتگو، بعض نام نہاد صوفیوں کے جھوٹ سے پرہیز کرنا، کیونکہ اللہ تعالی تصنع کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ لیکن اگر کسی واعظ کا تکلف یا نمائش حد سے گزر جائے تو سمجھ لے کہ اس کا وعظ کا باطن خراب اور دل غافل ہے، کیونکہ وعظ کا مقصد اپنی قابلیت جتانا نہیں بلکہ یہ ہے کہ آخرت کے عذاب کا ذکر کیا جائے، اللہ کی بندگی کے سلسلے میں اپنی کوتاہیاں بیان کی جائیں اور فضول کاموں اور ضائع کردہ عمر پر افسوس کیا جائے، آخرت کی دشوار گزار مرحلوں کا ذکر کیا جائے جو آگے ہمارے راستے میں حائل ہیں۔
اسی طرح ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے گزرنے کا طریقہ، مرتے وقت ملک الموت کا منظر، قبر میں منکر و نکیر کے سوال و جواب اور قیامت کی منزلیں اس میں بیان کی جائیں۔ اس کے علاوہ حشر کے میدان میں حساب و کتاب کا منظر، میزان میں اعمال کے تولے جانے، پل صراط سے گزرنے اور پار پہنچنے اور روز محشر کی دوسری ہولناکیوں کا نقشہ پیش کیا جائے۔ وائس کو چاہیے کہ خوف کی یہ تمام باتیں لوگوں کے سامنے پیش کرے اور ان تمام باتوں سے مطلع کرے۔ اس کے علاوہ مجلس میں بیٹھے لوگوں کو ان کے عیوب و کوتاہیوں کی یاد دلائے تاکہ ان کے دل میں عذاب آخرت کا خوف پیدا ہو، اور جس قدر ہو سکے اپنے برباد شدہ وقت پر افسوس کریں اور اس کی تلافی کریں، اور جو وقت عبادت کے بغیر گزرا ہو اس پر آنسو بہائیں۔ یہ تمام باتیں جو میں نے اوپر بیان کی ہیں واعظ میں بیان کی جائیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے گھر کے دروازے پر سیلاب کا پانی پہنچ جائے اور نوبت یہ آ جائے کہ گھڑی بھر میں اس کے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے کر اس کے بال بچوں کو بھگو دے گا، اس وقت گھر کا مالک اپنے گھر میں شور کرے گا اور کہے گا، اے گھر والو، الحذر الحذر، یعنی افسوس افسوس، جلدی بھاگو، سیلاب کا پانی پہنچ گیا ہے۔ ایسے خوفناک وقت میں گھر کا مالک سیلاب کا ذکر ہرگز رنگین عبارات، اشارات و کنایات، مقفع، مسجع، مرصع اور ہم وزن کلام یا پرتکلف شاعرانہ رنگین بیانی سے نہیں کرے گا۔ اہل مجلس کے سامنے بھی وعظ کی مثالیں اسی طرح، یعنی خود ڈر کر اور دوسروں کو ڈراتے ہوئے ہونی چاہیے۔ دوسرے وعظ کرتے وقت اپنے دل میں ایسے خیال نہ آنے دے کہ لوگ تیرا وعظ سن کر واہ واہ کے نعرے لگائیں اور وجد میں آ کر جھومنے لگیں، بدمست ہو جائیں یا کپڑے پھاڑیں اور ساری محفل میں شور برپا ہو جائے اور سامعین کہنے لگیں کہ مجلس بہت اچھی منعقد ہوئی اور فلاں نے بہت اچھا واز کیا، اور اس قسم کے خیالات ریاکاری میں شامل ہیں، اور ایسی بات پر خوش ہونا تیری کم عقلی ہے۔ دراصل تیری نیت یہ ہونی چاہیے کہ وعظ کے ذریعے خدا کی مخلوق کو دنیا سے آخرت کی طرف بلائے، گناہوں سے بندگی کی طرف لے آئے، حرص سے زہد کی طرف، کنجوسی سے سخاوت کی طرف، ریاکاری سے خلوص کی طرف، تکبر سے انکساری کی طرف، غفلت سے بیداری کی طرف اور غرور سے پرہیزگاری کی طرف بلائے۔ ان کے دلوں میں آخرت کی محبت پیدا کر تاکہ دنیا کو اپنا دشمن سمجھیں۔ اسی طرح لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے کرم اور رحمت کے بارے میں اور غلط بیانی کے ذریعے دھوکے میں نہ رکھ، بلکہ انہیں پرہیزگاری اور خدا ترسی پیدا کر، اور دیکھ کہ ان کے دل میں وہ کون سی بات ہے جو اللہ کی رضا کے خلاف ہے، اور ان کا جھکاؤ کس چیز کی طرف ہے جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف ہے۔ اس کے ساتھ ان کے اخلاق و اعمال پر نظر رکھ تاکہ ان کی بدعمالیاں ختم ہوں اور ان کی جگہ اچھے اخلاق و اعمال پیدا ہوں۔ جن لوگوں پر ڈر اور خوف کا غلبہ ہو، ان میں اتنی امید پیدا کر کہ جب وہ تیری مجلس سے اٹھیں تو ان میں کچھ باطنی صفات پیدا ہو چکی ہوں اور ان کا ظاہر بھی تبدیل ہو چکا ہو۔ جو لوگ اللہ کی عبادت میں سست تھے وہ عبادت کی طرف مائل ہو جائیں اور دل میں شوق بندگی پیدا کریں، اور جو لوگ گناہ کے کرنے میں نڈر اور دلیر ہوں ان میں خوف خداوندی پیدا ہو جائے۔ جو واعظ ایسا نہ ہوگا اور واعظ ایسی باتیں نہ بیان کرے گا تو وہ واعظ پر اور سننے والوں کے لیے وبال کا باعث ہے۔ ایسا شخص شیطان ہوتا ہے جو کمین نفس کا غلام بن کر یہ خیال کرے کہ واعظ کے ذریعے میں اپنی قابلیت ظاہر کروں اور دنیا کی جاہ و شان حاصل کروں۔ وہ شیطان مخلوق خدا کو راہ راست سے بھٹکاتا ہے، ان کا خون بہاتا ہے اور انہیں دائمی ہلاکت میں مبتلا کرتا ہے۔
خلق خدا کو چاہیے کہ ایسے شخص سے دور رہیں۔ ایسے لوگ دین میں جو فساد پھیلاتے ہیں، ایسا فساد شیطان بھی نہیں پھیلا سکتا۔ جس شخص میں طاقت ہو کہ ایسے واعظ کو ممبر سے اتار سکے، اس پر واجب ہے کہ ایسے لوگوں کو ممبر سے کھینچ کر نیچے اتارے، واعظ کرنے سے روک دے، تاکہ وہ لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بابت غلط بیانی سے کام نہ لے سکیں۔ تیسرا، عمرہ اور بادشاہوں سے دور رہنا۔ تیسرے، کسی بادشاہ، کسی امیر اور حاکم کو سلام نہ کر، ان کی مجلس صحبت اور محفل سے دور رہ، بلکہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھ، کیونکہ انہیں دیکھ کر اور ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں بڑی مصیبتیں پوشیدہ ہیں۔ لیکن اگر کبھی ان کی صحبت کا اتفاق ہو، ان کی تعریف سے کنارہ کش رہنا۔ فإن الله يغضب إذا مدح الفاسق والظالم وإذا مدح ومن دعا للظالم بطول البكاء فقد أحب أن يعصي الله في الأرض۔ ترجمہ، بے شک اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے جب کسی فاسق اور ظالم کی تعریف کی جاتی ہے، اور جو شخص کسی ظالم کے لیے درازی عمر کی دعا مانگتا ہے تو گویا اس دعا کرنے والے نے یہ پسند کیا کہ وہ اللہ کی زمین پر گناہ گار ہو کر چلے۔ نمبر 4، حاکموں کے تحفے قبول نہ کرنا۔ چوتھا یہ کہ حاکموں کے تحائف قبول نہ کر، چاہے تجھے معلوم ہو کہ جو دے رہے ہیں وہ حلال مال سے ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ان کے مال پر نیت رکھنے سے دین میں نقصان و فساد ہوتا ہے۔ ان کی طرف سے جو انعام اور مراعات ملتا ہے ان کے ظلم و ستم اور فسق و فجور کو جنم دیتا ہے، جو دین کے لیے نقصان کا سبب ہوتا ہے۔ اس سے کم از کم جو خرابی پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ تو ان ظالموں سے محبت کرے گا، اور جو بھی کسی شخص سے محبت کرتا ہے وہ اس کے لیے درازی عمر کی دعا کرتا ہے۔ اگر ظالم کی عمر بڑی ہوگی تو ظلم بھی زیادہ رہے گا اور دنیا میں فساد اور خرابی پیدا ہوگی، جس سے زیادہ اور کیا بری بات ہو سکتی ہے۔ خبردار خبردار، شیطان تجھے گمراہ کرے گا اور تیرے دل میں یہ خیال پیدا کرے گا، پہلے تو یہ کر کہ ان ظالموں سے روپے لے کر غریبوں میں تقسیم کر کے ان کو آرام پہنچا، ان کی ضرورت پوری کر۔ خبردار، کسی بھی جن یا انسانی شیطان سے اس قسم کا مشورہ قبول نہ کرنا اور ان کے فریب میں آ کر دھوکہ مت کھانا، کیونکہ شیطان نے اس طریقے سے کئی لوگوں کا خون بہایا ہے اور ابھی تک خون بہاتا چلا آ رہا ہے۔ اس حقیقت میں کتنی ہی آفتیں پوشیدہ ہیں جو ابھی ہم نے اپنی کتاب احیاء العلوم الدین میں بیان کی ہیں، تو انہیں وہاں تلاش کر سکتا ہے۔ عمل کے قابل 4 باتیں، اے بیٹے، اوپر بیان شدہ 4 باتوں سے پرہیز کرنا، لیکن جو کام کرنے کے ہیں وہ بھی 4 ہیں اور مناسب ہوگا کہ ان کی پوری حفاظت کرے۔ وہ یہ ہیں: اللہ تعالی سے تعلق کا طریقہ۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہر وہ معاملہ جو تیرے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہو اس طرح نبھا کہ اگر تیرا خریدا ہوا غلام تیرے لیے وہی کرے تو تو غم کرنے کے بجائے اسے پسند کرے اور داد دے اور اس پر کسی طرح غصہ نہ کرے گا۔ اسی طرح تو اپنے غلام یا نوکر کی جو بات اپنے لیے پسند کرے تو تو بھی اپنے پروردگار کی بندگی میں کوئی کوتاہی کرے گا تو تیرا خالق اسے پسند نہ کرے گا۔ یہاں جو حقیقت بیان کرنی ہے وہ یہ ہے کہ تیرا غلام تیرا بندہ نہیں ہے بلکہ خریدا ہوا ہے، لیکن تو اپنے اس حقیقی خالق اور مالک کا بندہ ہے جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ اللہ کے بندوں سے تعلق کا طریقہ۔ دوسری بات یہ کہ جو معاملہ تیرے اور اللہ کے بندوں کے درمیان ہو اسے اس طرح نبھا کہ اگر وہ تجھ سے ویسا ہی کریں تو تو اسے پسند کرے اور اس پر رنجیدہ نہ ہو، جیسے کہ فرمایا گیا ہے فَلَا يَكْمِلُ الْإِيمَانَ عَبْدِي حَتَّى يُحِبُّ لِسَائِرِ النَّاسِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ۔
ترجمہ: میرے بندے کا ایمان ہرگز مکمل نہیں جب تک وہ تمام انسانوں کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرے جو خود اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔ مطالعہ کی تلقین۔ تیسرے یہ کہ اگر تو اپنے علم کو بڑھانا چاہتا ہے اور کوئی علمی کتاب پڑھنا چاہتا ہے تو یہ سمجھ کہ اب تیری عمر 1 ہفتے سے زیادہ نہیں۔ اس حالت میں تجھے کس قسم کا علم فائدہ بخشے گا؟ بس تو اس علم میں مشغول ہو۔ اگر تجھے خبر ہو کہ تیری زندگی 1 ہفتے سے زیادہ نہیں ہے تو اس ہفتے میں ایسی علمی کتابیں ہرگز نہ پڑھے گا جن میں تجھے مناظر، اصول و کمال، مذہب و لغت، صرف و نحو، شعر و عروض، طب و نجوم، غزلوں کے دیوان اور مضمون نویسی یا اسی قسم کی دوسری معلومات حاصل ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ علوم اب کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، اس لیے پورے ہفتے تو دل کے مراقبے اور اپنے نفس کی صفات پہچاننے میں مشغول ہوگا۔ دنیا سے منہ موڑ کر اپنے دل کو بری عادتوں سے پاک کر کے اللہ کی محبت اور اخلاق حمیدہ سے سنوار کر اس کی عبادت اور بندگی میں مشغول ہوگا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ تو اس ہفتے دن یا رات کو کسی کے پاس نہ جائے، حالانکہ یہ امکان بھی نہیں ہے کہ گویا تو اسی دن یا رات میں انتقال کرے۔ اے بیٹے، ایک بات سن اور یاد رکھ اور اسے حقیقت سمجھ، اس پر غور کر اور اس پر عمل کر تو یقیناً تیری نجات ہوگی۔ اگر تجھے یہ خبر دی جائے اور کہا جائے کہ اگلے ہفتے بادشاہ تیرے گھر پر آئے گا تو پھر یقیناً تو یہ پورا ہفتہ سوائے اس کے کوئی کام کاج نہیں کرے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بادشاہ کی نگاہ فلاں جگہ یا چیز پر جائے تو کیوں نہ میں اسے پاک و صاف کر لوں۔ اس طرح تو اپنے گھر کی ہر چیز کو صاف کرے گا، سجائے گا، اس میں تیرا جسم، تیرا لباس، تیرے گھر کی در و دیوار اور فرش وغیرہ آ جاتے ہیں، یہ سب پاک کرے گا۔ اب تو خود سوچ اور سمجھ، میں بھلا اشارے سے کیا سمجھاؤں گا؟ تو خود عقل مند ہے، اس لیے اشارہ کافی ہے۔ اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اعمالكم ولكن ينظر الى قلوبكم ونياتكم۔ ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، بلکہ وہ تمہارے دلوں اور نیتوں کو دیکھتا ہے۔ جب احکم الحاکمین کی نگاہ تیرے دل پر ہے تو پھر تو اپنے دل کو صاف کیوں نہیں کرتا؟ اگر تیری تمنا ہے کہ قلب کے احوال کا علم خاص حاصل کرے تو پھر کتاب احیاء علوم الدین اور ہماری دوسری کتابوں کو دیکھ، کیونکہ تمام مسلمانوں پر یہ علم حاصل کرنا فرض عین ہے اور دوسرا علم فرض کفایہ ہے، مگر یہ علم اس قدر ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کے احکام کی بجا آوری پوری کر سکے۔ اگر اللہ تعالی تجھے توفیق عطا فرمائے تو یہ علم ضرور حاصل کرنا۔ نمبر 4، خوراک کا ذخیرہ نہ کرنا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ تو اپنے اہل و عیال کے لیے دنیا کے مال سے 1 سال سے زیادہ کی خوراک جمع کر کے نہ رکھ، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض ازواج مطہرات کے لیے 1 سال کی خوراک جمع کی اور فرمایا، اللہم اجعل قوت آل محمد کفافا۔ ترجمہ: اے میرے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل و عیال کی خوراک میں کفایت فرما۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج مطہرات کے لیے خوراک جمع کر کے نہ رکھی تھی، بلکہ 1 سال کے لیے صرف خوراک ان ازواج مطہرات کے لیے جمع فرمائی تھی جن کا توکل ضعیف تھا اور جن امہات المومنین کا یقین پختہ تھا اور توکل مضبوط تھا۔ ان کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 دن کے لیے بھی خوراک جمع نہ فرمائی، جیسا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور ان جیسی دوسری امہات المومنین۔
اے بیٹے، اس رسالے میں نے تیرے تمام سوالوں کے جواب دیے ہیں۔ اب تجھے چاہیے کہ ہمت کر کے سب پر عمل کر اور مجھے دعا میں نہ بھلا۔ تو نے یہ بھی چاہا کہ تجھے کوئی دعا لکھ بھیجوں، تو دعائیں تو حدیثوں کی کتب صحائح ستہ میں تلاش کر۔ اسی طرح اہل بیت علیہم السلام کے طریقوں میں بھی بہت سی دعائیں آئی ہیں، وہاں تلاش کر۔ درج ذیل نماز کے بعد خاص طور پر پڑھ اللہم انی اسألک من النعمت تمامها ومن العصمت دوامها ومن الرحمت شمولها ومن العافیت حصولها ومن العیش ارغد ومن العمر اسعد ومن الاحسان اتم ومن الانعام اعم ومن الفضل اعز به ومن اللطف اقرب ومن العمل اصلح ومن العلم انفع ومن الرزق اوسع اللہم کل لنا ولا تكن علينا اللهم اختم لنا بالسعادة اجعلنا واحقق بالزيادة اعمالنا واقرن بالعافية غدونا واسالنا واجعل الى رحمتك مسيرنا ومالنا واسبب سجال عفوك على ذنوبنا ومن علينا بصلاح عيوبنا واجعل التقوى زادنا وفي دينك اجتهادنا وعليك توكلنا واعتمادنا ثبتنا على نهج الاستقامة وعدنا في الدنيا من موجبات الندامة يوم القيامة وخفف عنا ثقل الأوزار وأرزقنا عيشة الأبرار وأكفنا واصرف عنا شر الأشرار واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا ومن النار والدين والمظالم يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا حليم يا جبار يا عظيم يا قهار يا الله يا الله يا الله يا رحمن الدنيا ويا رحيم الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين۔ ترجمہ، یا الہی میں تجھ سے تیری نعمتوں کے اہتمام یعنی کثرت چاہتا ہوں، اور پاکیزگی میں سے اس کی ہمیشگی چاہتا ہوں، اور رحمت میں سے اس کا شامل ہونا، اور تندرستی میں سے اس کا حاصل ہونا، اور رزق میں اس سے اس کی کشادگی، اور زندگی میں سے اس خوشحالی، اور عمر میں سے اس کی سعادت، اور احسان میں سے اس کی تکمیل، اور انعامات میں سے وہ انعام جو سب سے زیادہ عام ہو، اور فضل میں سے وہ فضل جو سب سے زیادہ شیریں ہو، اور لطف میں سے وہ لطف جو سب سے زیادہ عنایت والا ہو، اور اعمال میں سے وہ عمل جو سب سے زیادہ اچھا ہو، اور علم میں سے سب سے زیادہ فائدے والا علم، اور رزق میں سے سب سے زیادہ کشادگی والا رزق چاہتا ہوں۔ یا اللہ تو ہمارا ہو جا یعنی ہمیں فائدے عطا فرما، اور ہمارے اوپر بوجھ نہ ڈال یعنی ہمیں نقصان کا منہ نہ دکھا۔ یا اللہ ہماری عاقبت سنوار دے اور ہمارے اعمال درست فرما دے، ہمارے صبح شام کو خیر و عافیت سے ہمکنار فرما، اور ہمارے گھر اور ہمارے مال و اسباب کو اپنی رحمت سے ہمکنار فرما، اور ہمارے گناہوں اور عیبوں کو اپنی عفو و درگزر کی چادر سے ڈھک دے، اور ہمارے عیبوں کی اصلاح فرما کر ہم پر احسان فرما۔ اے اللہ تیری ہستی پاک پر ہمارا اعتماد اور توکل قائم رکھ۔ اے ہمارے پروردگار تو ہمیں دین میں استقامت اور ثابت قدمی عطا فرما، تو ہمیں دنیا میں ایسے کاموں میں سے اپنی پناہ میں رکھ جو قیامت میں شرمندگی اور ندامت کا سبب بنے، اور ہمارے گناہوں کا بوجھ ہم پر ہلکا کر، اور ہمیں نیک لوگوں والی زندگی عطا فرما، اور تو ہمارے لیے کافی ہو جا، اور ہمیں بدکار و غلط کار لوگوں کے شر سے محفوظ فرما، اور تو ہماری گردنیں اور ہمارے آباء و اجداد کی گردنیں دوزخ کی آگ سے قرض سے اور ظلم و ستم سے آزاد فرما۔ اے بڑی عزت والے، اے بخشنے والے، اے کرم کرنے والے، اے عیبوں کو ڈھکنے والے، اے بردبار، اے زور والے، اے عظمت و بزرگی والے، اے قہار،
بار اے اللہ اے اللہ اے اللہ، اس دنیا میں مہربانی کرنے والے، اے آخرت میں رحم کرنے والے، اے سب سے زیادہ رحم فرمانے والے، تو اپنی رحمت کے طفیل زیادہ رحم کرنے والا ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کہ تمام مخلوق میں برگزیدہ ترین ہستی ہیں، اور ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ کرام پر ہمیشہ رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ تمام تعریف اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ تمت الکتابی بعون الملک الوہاب۔